بس یہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ اب آگے لکھا نا شرک فی الحلف، لکھا ہے، توجہ فرماؤ۔ شرک فی الحلف یہ ہے کسی مخلوق کے بارے میں عقیدہ علم ما فوق الاسباب، اور عقیدہ قدرت، اور عقیدہ شفاعت قہریہ قائم کر کے اس کے نام کی قسم کھائی جائے، لیکن یہ نظریہ ہو کہ چونکہ وہ بزرگ دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، اگر میں نے اس کے نام کی قسم پوری کی تو وہ خوش ہو جائے گا، میری جان مال میں اولاد میں برکات ڈال دے گا، اگر میں نے قسم توڑی یا جھوٹی قسم کھائی تو بزرگ ناراض ہو جائے گا، مجھے تباہ و برباد کر دے گا۔ پھر یہ قسم دو قسم ہے، ایک ہے قولی اور ایک ہے فعلی۔ قولی یہ ہے کہ زبان سے قسم کھائے اس بزرگ کے نام کی، اور فعلی یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں جس طرح رواج ہے، کہتے ہیں تو چل کر بزرگ کی مزار کے تالے کو پکڑ کر کہہ دے ہم تیری بات مان لیں گے، یا یہ سامان ہم بزرگ کی قبر پر رکھتے ہیں تو اٹھا لے بس تیرا ہو گیا، یہ فعلی قسم ہے۔ یہ دونوں قسمیں جناب شرک اور کفر ہے۔ کیا ہیں؟ بولو تو صحیح، شرک اور کفر ہے۔ شرک اور کفر بھی حقیقی اور اصلی، کیونکہ شرکی عقیدہ ہے، اور مشرکین مکہ کا یہی مذہب تھا، اور وہ بھی اپنے خصوم کے اندر اپنے خصم کو بزرگوں لات عزا منات کی قسمیں دیا کرتے تھے، کہتے تھے ان کی قسمیں کھاؤ، سمجھا نہ تھی؟ یہ شرک اصلی اور کفر حقیقی ہے، خیال کرو۔ حضرت شاہ صاحب کی عبارت نیچے نیچے ہے، وَمِنْهَا أَنَّهُمْ كَانُوا يَعْتَقِدُونَ فِي أُنَاسٍ أَنَّ أَسْمَاءَهُمْ مُبَارَكَةٌ مُعَظَّمَةٌ، اور ان کے شرکوں میں سے ایک شرک یہ بھی ہے کہ وہ کچھ لوگوں کے بارے میں عقیدہ رکھتے تھے کہ ان کے نام برکت والے ہیں، تعظیم والے ہیں۔ وَكَانُوا يَعْتَقِدُونَ أَنَّ الْحَلْفَ بِأَسْمَائِهِمْ عَلَى الْكَاذِبِ يَسْتَوْجِبُ حِرْمًا فِي مَالِهِ وَآلِهِ، ان بزرگوں کے نام کی جھوٹی قسم کھانا محرومی پیدا کرتی ہے مال و اہل میں، پس نہ اقدام کرتے اس پر۔ وَلِذَلِكَ كَانُوا يَسْتَحْلِفُونَ الْخُصُومَ، یہی وجہ ہے کہ خصوم کو قسمیں دیا کرتے تھے بِأَسْمَاءِ شُرَكَاءِ بِزَعْمِهِمْ فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ، تو اس سے منع کر دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نبوت سے پہلے بھی تاجر تھے نا جی، تجارت کیا کرتے تھے، تو فرماتے ہیں کہ ایک بندہ تھا، اس سے آپ نے لین دین کیا تو اس کے ساتھ حضرت کو کوئی اختلاف ہو گیا۔ تو اس نے حضرت کو کہا کہ تو چل لات عزا کی قسم کھا، میں تیری بات مان لوں گا۔ آپ نے فرمایا میں تو وہاں سے گزرتا ہوں، میں منہ ہی موڑ لیتا ہوں، ان کو دیکھتے ہی نہیں ہوں میں، اور میں قسم کھاؤں گا؟ آخر اس بندے نے کہا بابا ٹھیک ہے، القول قولک، میں تیری بات مانتا ہوں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ ثم باع صلة فوقع بينه وبين رجل طلاح، حضرت نے سامان بیچا، حضرت کے درمیان اور اس بندے کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ اس بندے نے حضرت کو کہا احلف باللات والعزیٰ، لات عزیٰ کی قسم کھاؤ۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت نے فرمایا ما حلفت بہما قط، میں نے تو ان کی کبھی قسم نہیں کھائی، وانی لامر فاعرض عنہما، میں تو گزرتا ہوں تو میں ان سے منہ موڑ لیتا ہوں۔ فقال الرجل القول قولک، سمجھا نہ تھی؟ اگلے صفحے پر یہ لفظ پڑھو، حکم حلف حقیقی پڑھو، یہ لفظ بڑے قیمتی ہے، مہربانی کرو۔ مذکورہ نظریہ کے تحت کسی غیر اللہ کی قسم کھانا یا لینا، اس کی عبادت کرنا اور اسے معبود اور الہ بنانا ہے، لہذا شرک حقیقی اور اصلی ہے، نہ فقط تجریب تعدیدی۔ اور اس طرح کی قسم کھانے والا اور لینے والا ہر دو مشرک و کافر ہیں، ہر دو، سن رہے ہو؟ سامع ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما رجلا یقول لا والکعبۃ، حضرت ابن عمر نے ایک بندے سے سنا کعبے کی قسم کھا رہا تھا، بس فرمایا اس کو ابن عمر نے انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضرت سے سنا تھا فرماتے تھے من حلف بغیر اللہ، جس بندے نے غیر اللہ کی قسم کھائی فقد اشرک، اس نے شرک کیا۔ اس نے کیا کیا؟ غیر اللہ کی قسم کھانے والا مسلمان ہے یا مشرک ہے؟ ماخذ نمبر 2 عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے سنا
کل یمین یحلف بہا دون اللہ شرک، ہر وہ قسم جو قسم کھائی جائے اس کے ساتھ غیر اللہ کے نام کی شرک، وہ شرک ہے، سمجھا نا تھی؟ بس عبارتیں ساری نہیں پڑھی جا سکتی، نیچے آؤ ماخذ نمبر 3 پر۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا من حلف، جو بندہ قسم کھائے اپنی قسم میں کہے باللات والعزیٰ فلیقل لا الہ الا اللہ، فلیقل لا الہ الا اللہ، سمجھا نہ تھی؟ میری طرف دیکھو جی، اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کے 2 مطلب شراح حدیث نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ مشرک ہے، غیر اللہ کو وہ عالم الغیب، حاجت روا، حاضر ناظر، مشکل کشا سمجھتا ہے، اور اس شرکی عقیدے کے تحت وہ قسم کھاتا ہے لات اور عزیٰ کی، تو وہ جو ہے مشرک ہو گیا، اس کو چاہیے کہ وہ توبہ طائب ہوئے، کلمہ پڑھے، کیا پڑھے؟ کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ، اور اس فعل شنیع سے توبہ کرے، کیا کرے جی؟ توبہ کرے۔ اب دیکھو پڑھو عبارت نیچے، وَإِنَّمَا أَمَرَهُ بِكَلِمَةِ التَّوْحِيدِ، اور اس بات نے حکم کیا عادت نے اس کو کلمہ توحید پڑھنے کی، لِأَنَّ الْيَمِينَ إِنَّمَا تَكُونُ بِالْمَعْبُودِ، چونکہ قسم ہمیشہ معبود کی ہوا کرتی ہے، پس جب اس نے لات عزیٰ کے نام کی قسم کھائی فَقَدْ زَاحَ الْكُفَّارَ فِي ذَلِكَ فَأَمَرَهُ أَن يَتَدَارَكَهُ، اللہ نے ہم کو حکم کیا عادت نے یہ کہ تدارک کرے اس کے ساتھ کلمہ توحید کے، سمجھتے ہیں؟ علامہ اگلے صفحے پر آ جاؤ، علامہ قسطلانی کی عبارت ہے، واللات والعزیٰ کیمین المشرکین، جس طرح مشرک قسم کھاتے تھے، بس چاہیے کہ تدارک کرے اپنے آپ کے لا الہ الا اللہ المبرئ من الشرک، جو شرک سے بری کر دیتا ہے، فإنه قد ضاحى بحلفه بذلك الكفار، اس لیے کہ اس نے یہ قسم کھا کر کافروں کے ساتھ مشابہت اختیار کی، ہے تو اشرکہما باللہ فی التعظیم، چونکہ ان دونوں کو اللہ کے ساتھ شریک کر لیا تعظیم میں، سمجھا نہ تھی؟ وحقیقت العظمت مختصۃ باللہ تعالی فلا یضاہی بہ مخلوق۔ اچھا، دوسرا طائفہ علماء کا اس طرف ہے، سمجھا جی، کہ ایک بندہ مشرک تھا، کیا تھا؟ مشرک تھا، حالت شرک میں لات عزیٰ کے نام کی قسمیں کھایا کرتا تھا، اللہ نے کرم فرمایا اس کو عقیدہ توحیدیہ عطا فرما دیا، اب وہ ہو گیا موحد۔ حالت موحد ہونے میں، توحید میں وہ قسم کھانے لگا، اس کا ارادہ تھا میں کہوں واللہ، کیا کہوں؟ لیکن اس سابقہ عادت کی بنا پر اس کی زبان پر جاری ہو گیا واللات والعزیٰ، اور بلا ارادہ، کیا کہا؟ بلا ارادہ، بلا ارادہ چونکہ زبان پر یہ لفظ آ گیا تو اب وہ مشرک و کافر نہیں بنا، کیونکہ اس کا ارادہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ جو زبان پر شرکیہ کلمہ آیا ہے تو اس کا تدارک کر لا الہ الا اللہ پڑھ، سمجھ آیا نا جی؟ اس کا مقصد ارادہ تھا میں اللہ کے نام کی قسم کھاؤں، لیکن سابقہ عادت کی بنا پر بلا ارادہ زبان پر جاری ہو گیا واللات والعزیٰ، تو حکم ہوا کہ یہ ایمان اس کا قائم ہے، نکاح بھی قائم ہے، لیکن یہ جو زبان پر شرکیہ کلمہ آیا ہے اس کا تدارک کرے اور توحیدی کلمہ زبان پر لے آئے، سمجھا تھی؟ نیچے علامہ ابن العربی کی عبارت ہے، میں تھوڑی سی پڑھتا ہوں، ساری نہیں پڑھ سکتا، بید انہ اذا عظم غیر اللہ آثم اسما عظیما، توجہ ہے؟ ہاں عربی عبارت پڑھو، خیال کرو، ہاں، مگر تاکہ شان ہے جب اس نے تعظیم کی کسی غیر اللہ کی تو گناہ گار ہوگا، گناہ بڑا، لیکن علی قدر حال المعظم، علی قدر تعظیم کرنے والے کے حال کے مطابق گناہ ہوگا، فقط یکون منہ الذنب وقد یکون منہ الکفر، کبھی تو غیر اللہ کے نام کی قسم گناہ ہوتا ہے اور کبھی کفر ہوتا ہے، اور وہی بات، اگر عقیدہ شرکیہ تھا تو بن گیا کفر، اگر عقیدہ شرکیہ نہیں تھا تو بن گیا گناہ، تدارک ہونا چاہیے،
سمجھا نا تھی؟ میں ساری عبارت چھوڑ رہا ہوں، اگلے صفحے پر آ رہا ہوں، کیا کروں؟ یا تمل ان یکون مانا ہو انہ سبق لسان ہو، یہ بھی احتمال ہے کہ معنی اس کا یہ ہو کہ سبقت کر چکی اس کی زبان، پس یہ تدارک کرے اس کے ساتھ کلمہ توحید کے، لأنہ صورت الکفر، کیونکہ کفر کی شکل ہے، وإلا فإن كان علی قصد تعظیم ہے، ورنہ تو اگر تعظیم کی نیت سے ہوگا تو فہو کفر و ارتداد، یہ کفر اور ارتداد ہے، یجب العود عنہ بالدخول فی الاسلام، سمجھا نا تھی؟ دوسری صورت یہ ہے کہ بندہ ہے موحد، توجہ فرماؤ جی، موحد ہے، شرکی عقیدہ اس کا نہیں ہے، لیکن بغیر شرکی عقیدے کے غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے، تو یہ حلف جو ہے صوری ہے، حقیقی نہیں، یہ ناجائز اور حرام ہے، شرک نہیں ہے، ناجائز اور حرام ہے لیکن شرک نہیں ہے۔ پڑھو اب۔ عن ابن عمر عن عمر رضی اللہ تعالی عنہما والمجمعین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، بے شک اللہ پاک منع کرتے ہیں تمہیں یہ کہ قسم کھاؤ اپنے باپوں کی، وہ بندہ جو ہے قسم کھانے والا پس چاہیے قسم کھائے اللہ کے نام کی یا چپ رہے، سمجھا نا تھی؟ ماخذ نمبر 2 بڑی عجیب عبارت ہے، پڑھ لو۔ وعلی ھذا جماعت المسلمین، یہی مسلک ہے مسلمانوں کا، امتثالا لامر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت کے امر کی اطاعت، فلا یجوز لأحد، کسی کو جائز نہیں ہے یہ کہ قسم کھائے سورج کی اور نہ چاند کی اور نہ ستاروں کی اور نہ آسمان کی اور نہ زمین کی، ولا بشیء من المخلوقات، اور کسی بھی مخلوق کی، ومن حلف بذلک، جس بندے نے کسی غیر اللہ کی قسم کھائی، فقد آثم، تو گنہگار ہوا، ولا شیء علیہ، اور اس پر کچھ بھی نہیں ہے، سمجھا نا تھی؟ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ عقیدہ شرکیہ ہے تو شرک بن جائے گا، اور حرام ہے، عقیدہ شرکیہ نہیں ہے تو شرک تو نہیں بنے گا لیکن ناجائز پھر بھی ہے، غیر اللہ کی قسم کھانا ہر حال میں چاہے ناجائز ہے۔ یہ نیچے نیچے بالکل آخر میں عبارت دیکھو، اجمع العلماء علی ان الجمین بغیر اللہ مکروہۃ منہی عنہا، علماء کا اجماع ہے اس بات پر کہ غیر اللہ کے نام کی قسم کھانا مکروہ ہے، یعنی ممنوع ہے، منہی عنہا، لا یجوز لأحد الحلف بها، کسی ایک بندے کو بھی اس کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، سمجھا جی؟ تیسری چوتھی عبارت پڑھو، وَيُكْرَهُ الْحَلْفُ بِغَيْرِ أَسْمَاءِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے علاوہ قسم کھانا مکروہ تحریمی ہے، سواء فی ذلک النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والکعبۃ والملائکۃ، نبی علیہ السلام اور کعبہ اور ملائکہ سب برابر ہیں، سب کیا ہیں جی؟ بہرحال غیر اللہ کی قسم کھانا ناجائز اور حرام ہے، شرکی عقیدہ ہے تو شرک ہے، نہیں تو گناہ ہے۔ یہ بات بتا دوں کہ قرآن کی قسم کھانا جائز ہے، قرآن کی قسم کھانا قولاً بھی اور فعلاً بھی، قولاً اس طرح کہ بندہ کہے مجھے قرآن کی قسم ہے، فعلاً اس طرح کہ کوئی بندہ کہے تو قرآن سر پہ رکھ کر اور بات کر ہم مان لیں گے، یہ بھی قسم ہے، یہ جائز ہے، اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام اور اس کی صفت ہے، کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کے نام اور اس کی صفات کے ساتھ قسم کھانا کیا ہے؟ جائز ہے، سمجھتے ہیں؟ یہ عبارتیں بڑی قیمتی ہیں جی، ایک عبارت یہ مفتیان کرام اور مسئلہ حلف لغیر اللہ کے نیچے علامہ شامی رحمہ اللہ کی عبارت پڑھو، ان الحلف بغیر اسمہ تعالی و صفاتہ عز وجل مکروہ، اللہ پاک کے نام اور صفات کے علاوہ کسی کی قسم کھانا مکروہ ہے، کما صرح بہ النووی فی شرح مسلم، بل ظاہر من کلام مشائخنا، ہمارے مشائخ کے کلام سے جو ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے، انہ کفر ان کان باعتقاد انہ حلف یجب البر بہ، یہ کفر ہے اگر اس عقیدے کے ساتھ ہو کہ یہ حلف ہے جس کو پورا کرنا ضروری ہے، وحرام ان کان بدون ہی، اور حرام ہے اگر اس کے بغیر ہوئے، جس طرح کے تصریح کے ساتھ اس کے بعد فضل آ رہے ہیں، سمجھا جانا۔
صفحہ نمبر 98 ہے، 98 پر آ جاؤ، بڑا عجیب فائدہ ہے۔ تم کہتے ہو غیر اللہ کے نام کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں قسمیں کیوں کھائی ہیں؟ والتین والزیتون وطور سینین والسماء والطارق الی آخرہ۔ ہاں جی، اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ ان تمام جگہوں پر لفظ رب مقدر ہے۔ کیا مقدر ہے؟ والتین منا رب التین ہے، والزیتون رب الزیتون ہے، سمجھے جی؟ لفظ رب مقدر ہے، یہ ان چیزوں کی قسم نہیں بلکہ رب کی قسم ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ ایک جگہ پر خود اللہ نے فرمایا فَوَرَبِّ السَّمَاءِ، کیا لفظ ہے جی؟ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ، رب سما کی قسم۔ یہ دلیل ہے کہ ان جگہوں پر بھی لفظ رب چاہے مقدر ہے۔ ایک جواب تو یہ ہے، سمجھا نا تھی؟ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ قانون تو ہے اللہ کے بندے مخلوق کے لیے، اللہ پاک کے لیے قانون ہے کیا؟ پھر تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی بندہ سوال کرے کہ اللہ نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ ہاں جی بولو کیوں؟ خیر تو ہے، چپ کر گئے ہو۔ کوئی بندہ سوال کرے کہ اللہ پاک نماز کیوں نہیں پڑھتا، اللہ روزہ کیوں نہیں رکھتا؟ اللہ کے بندے یہ جائز ناجائز، حلال حرام، پاک پلید، یہ سارا میرے آپ کے لیے ہے، اللہ کے لیے تھوڑا ہے۔ اللہ کی مرضی جس چیز کی چاہے قسم کھائے، وہ مکلف تھوڑا ہے شریعت کا۔ سبحان اللہ۔ نیچے ماخذ نمبر 2 کی عبارت پڑھوں، علامہ طیبی رحمہ اللہ کی۔ فَإِنْ قِيلَ قَدْ أَقْسَمَ اللَّهُ بِمَخْلُوقَاتِهِ، اگر اعتراض کیا جائے کہ اللہ نے اپنی مخلوق کے ساتھ قسم کھائی ہے، جس طرح والصافات والذاریات، فالجواب ہو، جواب یہ ہے ان للہ تعالی ان یقسم بما شاء من مخلوقاتہ، اللہ کی مرضی کی قسم کھائے جس چیز کی بھی چاہے اپنی مخلوق سے، واسطے تنبیہ کرنے کا اس کے شرف پر۔ تیسرا جواب یہ کہ یہ واو قسمیہ نہیں ہے بلکہ یہ اشہاد کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ یہ شہادات ہیں، اقسام نہیں، یہ قسمیں نہیں ہیں، اقسام نہیں، بلکہ کیا ہیں؟ شہادات ہیں۔ لما بعدہا، لما بعدہا، یہ شہادات ہیں جی، سمجھے جی؟ اور سوال بھی لکھا ہے کہ اگر غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے یا گناہ ہے، نبی علیہ السلام نے کیوں قسم کھائی ہے؟ ابو بکر صدیق نے کیوں قسم کھائی ہے؟ مسلم شریف کے اندر ہے، آپ نے قسم کھائی۔ حوالہ بھی لکھا ہوا ہے آپ کے پاس میرے خیال، حوالہ ہے مسلم شریف صفحہ 30 جلد اول، افلاح و ابی ہے ان صدقہ، افلاح اس کے باپ کی قسم، آپ نے کیوں قسم کھائی ہے؟ اور ایک واقعہ لکھا ہے، میں سنا دوں آپ کو، واقعہ مجمل ہے۔ ایک بندہ تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور تھا، آپ کے پاس آیا، اس کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کٹا ہوا تھا۔ آیا کہ میں فلانے علاقے کا ہوں، آپ کے گورنر نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، میرا ہاتھ بھی کاٹا، پاؤں بھی کاٹا، حالانکہ میں تو چور ہوں ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا تو میرے پاس رہے، تو میرا مہمان ہے، میرے پاس رہے، میں تحقیق کرواتا ہوں۔ چند دن وہ رہا، ساری رات جاگے، نفلیں پڑھے، قرآن پڑھے، دن کو روزہ رکھے۔ آپ نے دیکھا تو آپ نے فرمایا بابا تو چور نہیں ہے، واقعی تیرے اوپر ظلم ہوا ہے، سمجھے تھی؟ چند دن گزرے تھے کہ خود ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر کی چوری ہو گئی، چوری ہو گئی جناب۔ اب چوری پاؤں دیکھ رہے ہیں چور کے، اور وہ لنگڑا بھی ساتھ چل رہا ہے، بد دعا بھی کر رہا ہے، کہتا ہے اللہ اس کا پردہ فاش کرے جس نے خلیفۃ المسلمین کی چوری کی ہے، سمجھا نا تھی؟ تو پھر پتہ چلا کہ یہی بزرگ خود چور ہے۔ اس موقع پر حضرت صدیق اکبر نے ایک لفظ بولا تھا، وَأَبِيكَ مَا لَيْلُكَ بِلَيْلِ سَارِقٍ، تیرے باپ کی قسم تیری رات جو ہے وہ چور والی رات نہیں ہے، تو نیک بندہ ہے، بڑا اللہ والا ہے۔
تو یہ دو قسمیں ہیں، ایک نبی صاحب نے قسم کھائی ہے، ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، ہاں جی، غیر اللہ کی۔ اس کے بھی دو جواب ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ یہاں لفظ رب مقدر ہے۔ کیا مقدر ہے جی؟ اور پہلا جواب جو لکھا ہے وہ یہ کہ یہ قسم نہیں، یہ عادت العرب کی بنا پر ہے۔ کس بنا پر ہے؟ عرب کی عادت ہے کہ اس طرح بولتے رہتے ہیں، نہ قسم کا ارادہ ہوتا ہے، نہ قسم وہ معلوبی کی تعظیم مقصود ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ سمجھا نا سی؟ بس میں ختم کر رہا ہوں اس بات۔ آگے شرک فی التسمیہ، توجہ فرماؤ جی۔ کسی بزرگ کے بارے میں، کسی ہستی کے بارے میں شرکی عقیدہ قائم ہو جائے، یعنی علم ما فوق الاسباب، قدرت اور شفاعت، اور پھر اس بزرگ کو خوش کرنے کے لیے اپنے بیٹے کا نام رکھے بندہ، کیا نام رکھے اس بزرگ کی طرف نسبت کر کے اس بزرگ کو خوش کرنے کے لیے کہ یہ بزرگ خوش ہو جائے گا، میری جان مال میں اولاد میں برکات پیدا کر دے گا، یہ بھی شرک ہے۔ یہ شرک فی التسمیہ ہے۔ کیا ہے جی؟ چنانچہ مشرکین مکہ اپنے بزرگوں کو خوش کرنے کے لیے بیٹوں کا نام رکھتے تھے عبداللات، عبد العزا، سمجھے؟ یہ نام جو رکھتے تھے یہ شرکیہ نام ہے۔ آج کل ہمارے ہاں نام رکھتے ہیں، ہاں جی، پیر بخش، حضور بخش، علی بخش، یہ نام رکھتے ہیں، یہ شرکیہ نام ہے، یہ شرک ہے۔ یہ اگر شرکیہ عقیدہ ہے تو یہ نام رکھنا شرک ہے، اگر شرکیہ عقیدہ نہیں ہے تو شرک تو نہیں لیکن ناجائز اور حرام ضرور ہے۔ ان ناموں کو تبدیل کرنا ضروری ہے۔ سمجھ رہے ہو جی؟ حدیث پاک میں آیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اللہ پاک کو سب سے زیادہ 3 نام پسند ہیں، عبداللہ، عبد الرحمن اور عبد الرحیم۔ اس کے بعد ہر وہ نام جس کے اندر آخر میں اللہ کی صفت اور ابتدا میں لفظ عبد ہو وہ اللہ کو پسند ہے، وہ اسی لیے تو ہے۔ سمجھا نا تھی؟ اب پڑھو جی۔ فلما آتاہما صالحا جعلا له شرکاء فیما آتاہما فتعالی اللہ عما یشرکون۔ پس جب عطا فرماتا ہے اللہ پاک ان کو صالحاً، تندرست لڑکا، صالحاً کا معنی وہ نیکی مراد نہیں ہے جو ہم نماز روزے والی ہے، صالحاً کا معنی تندرست، توانا، اچھا بچہ دیتا ہے۔ جعلا لہ شرکاء فیما آتاہما، کرنے لگ جاتے ہیں وہ اللہ کے لیے شریک اس نعمت کے اندر جو عطا فرمائی انہیں۔ بس بلند و بالا اللہ پاک ان ہستیوں سے جنہیں یہ شریک کرتے ہیں۔ علامہ نصفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمَانَا اِشْرَاكِهِمْ فِيمَا آتَاهُمُ اللَّهُ، مطلب ان کے شرک کرنے کا تسمیتہم اولادہم، نام رکھنا ان کا اپنی اولاد کا عبد العزا اور عبد مناف اور عبد شمس ونحو ذالک، بجائے عبداللہ، عبد الرحمن اور عبد الرحیم کے۔ سمجھا نہ تھی؟ نیچے ماخذ نمبر 3 دیکھ رہے ہو؟ وَأَمَّا مَا اشْتَهَرَ مِنَ التَّسْمِيَةِ بِعَبْدِ النَّبِيِّ فَظَاهِرُهُ كُفْرٌ، اور اگر وہ جو مشہور ہو چکا ہے نام رکھنا عبد النبی، اس کا ظاہری معنی کفر ہے۔ کیا ہے جناب؟ کفر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شرک فی السجدہ آ رہا ہے جی، بڑی قیمتی بات ہے، توجہ فرماؤ۔ سجدے کے 2 معنی ہیں۔ کتنے معنی ہیں جی؟ ایک لغوی اور ایک شرعی۔ لغوی معنی ہے الانحناء، کیا معنی ہے جی؟ سر نیچے کرنا، یہ بھی سجدہ ہے، سر نیچے کرنا۔ اور دوسرا ہے شرعی، وہ ہے وضع الجبہہ علی الارض، ماتھا زمین پر رکھنا۔ سمجھا تھی؟ پھر یہ دونوں قسم 2 قسم ہیں، لغوی بھی 2 قسم ہے، شرعی بھی 2 قسم ہے، سجدہ عبادت اور سجدہ تحیہ و تعظیم۔ سجدہ عبادت یہ ہے کہ کسی ہستی کے متعلق علم ما فوق الاسباب، قدرت، بولو تو صحیح،
اور شفاعت یہ نظریہ قائم ہو جائے اور اس کے لیے وضع الجبہہ علی الارض کرے یا الانحناء جو بھی کرے، یہ سجدہ عبادت ہے، یہ چاہے سجدہ عبادت۔ اگر اللہ پاک کے بارے میں یہ نظریہ ہوگا اور اللہ کے آگے کرے گا سجدہ تو اللہ کی عبادت اور عین ایمان ہے۔ غیر اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ ہوگا تو یہ اس کی عبادت اور عین شرک و کفر ہے۔ سمجھے جی؟ سمجھ رہے ہو جی؟ اور سجدہ تحیہ و تعظیم کہ کچھ بھی نہ ہو، نہ علم غیب کا عقیدہ ہو، نہ قدرت ما فوق الاسباب کا عقیدہ ہو، صرف تعظیم کرنے کے لیے اس کے آگے سجدہ کرے، خواہ لغوی خواہ شرعی، خواہ لغوی الانحناء خواہ شرعی وضع الجبہہ علی الارض، یہ سجدہ تحیہ و تعظیم۔ توجہ فرماؤ، سجدہ عبادت جو ہے یہ شرک و کفر ہے، اور شرک و کفر بھی اصلی اور حقیقی ہے۔ غیر اللہ کے لیے کرنا شرک و کفر ہے، شرک و کفر بھی اصلی اور حقیقی ہے۔ اگر اس سے پہلے بندہ مسلمان تھا تو اب جب سجدہ کرے گا تو نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، مرتد ہو جائے گا، دوبارہ نکاح کرے۔ سمجھا نا تھی؟ ہاں، یہ محمد نواز احمد نواز یہ بھی اپنا ہے نا مشتبہ نام ہیں، شرکیہ تو نہیں ہے، مشتبہ ہیں، نہ رکھے، بالکل پرہیز کرے بندہ۔ اچھا جی، توجہ فرماؤ جی، سجدہ عبادت جو ہے کسی بھی شریعت میں غیر اللہ کے لیے آنکھ جھپکنے جتنی دیر بھی جائز نہیں ہوا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر ہماری شریعت تک ہر شریعت کے اندر سجدہ عبادت ہر غیر اللہ کے لیے شرک، کفر اور حرام رہا ہے۔ سمجھ رہے ہو جی؟ کسی بھی شریعت کے اندر یہ سجدہ جائز نہیں ہوا کسی بھی غیر اللہ کے لیے۔ البتہ سجدہ تعظیم جو ہے یہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا۔ ملائکہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کیا سجدہ، لیکن ہماری شریعت کے اندر یہ تعظیم کا سجدہ بھی حرام ہو گیا۔ اب جو ہے نا سجدہ تعظیم بھی کسی غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے۔ تفصیل میں ابھی بتاتا ہوں انشاءاللہ آگے، سمجھا؟ اب پڑھو، وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ، اور قائم کرو، سیدھا رکھو اپنے چہروں کو نزدیک ہر سجدے کے، اور پکارو تم اس اللہ پاک کو خالص کرنے والے اس کے لیے پکار کو۔ سمجھا نا سی؟ اور بندہ آ گیا ہے، ماشاءاللہ۔ علامہ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقال آخرون بلعون یا بذالک، دوسرے علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مقصد یہ ہے وجعلوا سجودکم للہ خالصا، اللہ کے لیے سجدے کرو دون ما سوا من الآلہۃ والانداد۔ سمجھا جی؟ ماخذ نمبر 3 ہے، صفحہ 110 ہے، اس پر آ جاؤ۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور ہمیں یہ بھی وہی آئی ہے کہ بے شک سارے سجدے صرف اللہ پاک کے لیے ہیں، پس نہ پکارا کرو تم ساتھ اللہ کے احدن کسی ایک کو۔ سمجھنا تھی؟ یہ تھی اس آیت کے 3 مطلب ہیں۔ کتنے مطلب ہیں جی؟ پہلا مطلب یہ ہے کہ مساجد جمع ہے مسجد کی، کس کی؟ اسم مکان۔ نبی کریم سارے کہہ لو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے زمانے کے لوگ جب ان کو عبادت کرنا ہوتی تو وہ عبادت خانے میں آتے، جو ان کی مسجد ہوتی ہے جو بھی ہوتا اس میں آ کر عبادت کرتے، باہر عبادت کرنا ناجائز تھا۔ میرے لیے اللہ پاک نے جعلت لی الارض مسجدا، ساری زمین کو مسجد بنا دیا، میری امت کو جہاں بھی وقت آ جائے وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو ساری زمین جو ہے وہ کیا ہے؟ مسجد ہے۔ کیا کہا میں نے؟ ساری زمین کیا ہے؟ مسجد ہے، سجدہ کرنے کی جگہ ہے۔ اب آؤ مطلب کیا نکلے گا؟ مطلب یہ ہے ان المساجد للہ۔ سوال پورے قرآن میں لفظ توحید کا نہیں آیا تو کیا ہو گیا؟
لفظ توحید نہیں آیا تو کیا ہے؟ ہاں جی، لفظ توحید نہیں آیا پورے قرآن کے اندر بس۔ اچھا جی، ضرور پینی ہے، نہ بھی خواہش ہو پھر بھی پینی ہے۔ اچھا چلو، والد صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے میری ایک بکری تھی، طالب علم تھا، وہ اس کو روٹی کھلاتا تھا۔ میں کہتا بابا بس کا روٹی زیادہ نہ کھلا، مر جائے گی، اس کا پیٹ خراب ہوگا۔ وہ کان سے پکڑ کر زوری زور اس کے منہ میں دیتا روٹی، میں منع کرتا، وہ کہتا استاد جی یہ خود رضا سے کھاتا ہے جی، نا صحیح۔ میرے ساتھ بھی وہی حال ہو رہا ہے۔ توحید کا لفظ نہیں آیا، وحدہ کا لفظ آیا ہے؟ آیا ہے نہیں آیا؟ لقد کان لکم فی ابراہیم، کس طرح تھا، اسوۃ حسنۃ اذ قالوا لقومہم انا براء مما تعبدون من دون اللہ، کس طرح تھا، کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ الى ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، آیا ہے؟ ہاں جی، ذالک اذا، اپنا سورۃ مومن میں کس طرح آیا ہے، اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ ولوا علی ادبارہم نفورا۔ ہاں جی، لفظ توحید نہیں آیا، وحدہ تو کھڑا ہے، یا وحدہ اور ہے توحید اور ہے۔ ہاں جی، اچھا جناب، بڑی عجیب بات ہے، اللہ مفسرین کرام پر کروڑہ رحمت نازل فرمائے، فرماتے ہیں مساجد جمع ہے مسجد کی، اور مسجد سے مراد یہ پرچیاں بند کرو۔ یہ قرآن اپنا وقت بالکل تھوڑا ہے، آگے بڑی قیمتی بحث ہے، میں چاہتا ہوں میں وہ بات آپ کو سنا دوں، سمجھا؟ باقی آپ کو تسلی وہ خدا بھی تسلی نہیں کرا سکتا تمہاری، سمجھا جی؟ ہاں جائز ہے نماز اکیلے پڑھنا، ان کے پیچھے نہ پڑھو، اکیلے جائز ہے۔ کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں، اللہ کہتا ہے تبارک و تعالی ان المساجد للہ، زمین سجدہ گاہ، سجدہ کرنے کی جگہیں ساری زمین میری بنائی ہوئی ہے، اگر کسی غیر اللہ کو سجدہ کرنا ہے تو ان کی بنائی ہوئی زمین پر ان کو سجدہ کرو، میری بنائی ہوئی زمین پر ان کو سجدہ ہو رہا ہے، ان کو سجدہ کرنا ہے تو جاؤ ان کی زمین پر جا کر سجدہ کرو۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، زمین ساری صرف اللہ کی ہے، اس لیے سجدہ بھی صرف اللہ کا ہے، سمجھا جی؟ اور دوسرا قول یہ پڑھ لو، عبارت نیچے لکھی ہے، قال الحسن اراد بالمساجد البقاع کلہا، حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مساجد سے مراد ساری زمین ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا، گویا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الارض کلھا مخلوقۃ للہ تعالی، زمین تو ساری اللہ کی پیدا کردہ ہے، فلا تسجدوا علیہا لغیر خالقہا، تو اس زمین پر غیر خالق کو سجدے نہ کرو، سمجھا نہ تھی؟ دوسرا قول مساجد جمع ہے مسجد کی بفتح الجیم، مسجد کا معنی یہ اسم اعلیٰ ہے، اعلیٰ سجدہ وہ اعضاء جن کے ذریعے سجدہ کیا جاتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، یہ 2 ہاتھ، 2 گھٹنے، کتنی ہو گئے 4، 2 پاؤں 6 اور 1 چہرہ،
کتنے ہو گئے؟ 7۔ یہ 7 اعضاء ہیں سجدے کے۔ اب معنی کیا ہوگا؟ ان المساجد للہ، اللہ فرماتے ہیں یہ سجدہ کرنے کے اعضاء جو ہیں یہ میرے بنائے ہوئے ہیں، لہذا میرے بنائے ہوئے اعضاء کے ساتھ غیروں کو سجدہ کیوں کر رہے ہو؟ غیروں کو سجدہ کرنا ہے تو ان کے بنائے ہوئے اعضاء کے ساتھ کرو، اعضاء میرے بنائے ہوئے ہیں، سجدہ غیروں کو ہو رہا ہے۔ ہاں جی سمجھ رہے ہو جی؟ اب پڑھو، علامہ قرطبی رحمہ اللہ کی عبارت ہے، وقال سعید بن المسیب وطلق بن حبیب اراد بالمساجد الاعضاء التي يسجد علیہا العبد، مساجد سے ان اعضاء کا ارادہ فرمایا جن پر بندہ سجدہ کرتا ہے، اور یہ 2 قدم اور 2 گھٹنے اور 2 ہاتھ اور چہرہ۔ یقول هذه الاعضاء وانعم اللہ بها علیک، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اعضاء انعام فرمایا اللہ پاک نے ان کے ذریعے اوپر تیرے، پس نہ سجدہ کر تو غیر اللہ کو ان اعضاء کے ذریعے، پس انکار کرے تو اللہ کی نعمت کا۔ عطا کہتے ہیں مساجدوں کا اعضاؤں کا، مساجدوں کا اعضاؤں کا، التی امرت ان تسجد علیہا لا تذللها لغیر خالقها، نہ ذلیل کر تو ان اعضاء کو غیر خالق کے لیے۔ سمجھ رہے تھیں؟ تیسرا مطلب کہ مساجد جمع مسجد کی، اور یہ مصدر میمی ہے اور اس کا معنی ہے سجدے۔ کیا معنی ہے؟ ان المساجدہ، بے شک سارے سجدے، سارے، اب تینوں معنی ملا کر رہا ہوں۔ کیا معنی ہوگا؟ توجہ فرماؤ، ان المساجد للہ، سجدہ کرنے کی جگہیں یعنی ساری زمین میری بنائی ہوئی ہے، سجدہ کرنے کے اعضاء بھی، لہذا ان المساجد للہ، سارے سجدے بھی میرے لیے ہیں۔ سمجھا نا تھی؟ بس حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ کی عبارت بڑی عجیب ہے، پڑھو فام صرف۔ پہلے کافر اور مسلمان میں نسبت ناتا جاری تھا، اس آیت سے حرام ٹھہرا اگر مرد نے یا عورت نے شرک کیا ان کا نکاح ٹوٹ گیا۔ شرک یہ کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے، مثلا کسی کو سمجھے کہ اس کو ہر ایک بات معلوم ہے، یا وہ جو چاہے سو کر سکتا ہے، یا ہمارا بھلا برا کرنا اس کے اختیار میں ہے، اور یہ کہ اللہ کی تعظیم اور پر خرچ کرے، مثلا کسی چیز کو سجدہ کرے، اس سے حاجت مانگے اس کو مختار جان کر۔ سمجھانا تھی؟ اب حدیث پاک پڑھو تھی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد، آپ نے فرمایا اگر میں حکم کرتا کسی کو یہ کہ سجدہ کرے کسی کو، لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، البتہ حکم کرتا میں عورت کو یہ کہ سجدہ کرے اپنے خاوند کو۔ سمجھانا تھی؟ اب وہ بات آ گئی، میں بتاتا تھا کہ ہم جو کعبے کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں، ہمارا سجدہ کعبے کو ہوتا ہے یا اللہ کو ہوتا ہے؟ خود کعبے کو جس بندے نے سجدہ کیا وہ بھی پکا کافر ہے۔ کیا جی؟ کعبے کو بھی سجدہ نہیں کر سکتا بندہ، لکھا ہے۔ علامہ خط فقیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں حتیٰ لو سجد الکعبۃ نفسہا کافرا، لکیر لگا لو، بڑی قیمتی بات ہے جی۔ حتیٰ لو سجد الکعبۃ نفسہا کافرا، حتیٰ کہ اگر سجدہ کرتا کعبے کو، خود کعبے کو، کافرا، کافر ہو جائے گا۔ امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لأن سجود العبادت لغیر اللہ تعالی کفر، کیونکہ سجدہ عبادت غیر اللہ کے لیے کفر ہے۔ سمجھنا تھی؟ علامہ آلوسی کی عبارت، ان سجود الشرعیت عبادت، سجدہ شرعی عبادت ہے، و عبادت غیرہ سبحانہ شرک، لکیر لگائی ہے، سجدہ اور عبادت غیر اللہ سبحانہ کی شرک ہے، محرم فی جمیع الادیان والازمان، حرام کر دیا گیا تمام مذاہب اور تمام زمانوں میں، ولا اراہا حلت فی عصر من الاثار، اور نہیں دیکھتا میں اسے کہ حلال ہوا ہو کسی زمانے میں زمانوں سے۔ سمجھانا تھی؟ یہ عبارت آگے جو ہے نا بڑی قیمتی عبارت ہے، ماخذ نمبر 10 کی، سمجھے یہ فتاوی دارالعلوم دیوبند کی عبارت ہے۔
سجدہ تحیہ کے بارے میں نے بتایا نا کہ غیر اللہ کو عالم الغیب حاضر ناظر نہیں سمجھتا، صرف تعظیم کے لیے سجدہ کرتا ہے۔ فرماتے ہیں پھر یہ دو قسم ہے، اگر وہ سجدہ کر رہا ہے شعار کفر کو، کس کو؟ تو وہ بھی کفر ہے، وہ سجدہ بھی کفر ہے اگرچہ عقیدہ کفریہ نہ ہو، سمجھا نا تھی؟ اور اگر غیر شعار کو حکم کرتا ہے سجدے کفر کو سجدہ کرتا ہے تو پھر اس میں فقہا کے دو طائفے ہیں۔ علامہ بزازیہ والا جو ہے وہ تو کہتا ہے یہ بھی کفر ہے، لیکن جمہور امت اس طرف ہے کہ کفر نہیں، گناہ ہے، حرام ہے، سمجھا نا تھی؟ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ نہیں ہے کسی بشر کے لیے یہ کہ دے اس کو اللہ پاک کتاب اور حکمت اور نبوت، پھر کہے لوگوں سے کہ ہو وہ بندے میرے سوا اللہ پاک کے، لیکن وہ تو کہے گا کہ ہو وہ تم ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب الی آخرہ۔ شان نزول پڑھو اگلے صفحے پر۔ اخرج عبد بن حمید الحسنی بالغنی کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ ایک جوان نے عرض کیا یا رسول اللہ سلام کرتے ہیں ہم آپ پر جس طرح سلام کرتا ہے بعض ہمارا بعض پر، افلا نسجد لک، آیا بس نہ سجدہ کریں ہم تجھے؟ آپ نے فرمایا لا ولیکن اکرموا نبیکم، اپنے پیغمبر کا اکرام کرو اور پہچانو حق اہل حق کے لیے، بس بے شک شان یہ نہیں لیکن یہ کہ سجدہ کیا جائے کسی ایک کو اللہ کے سوا۔ فنازلت یہ آیت نازل ہوئی، سمجھا نا تھی؟ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے عجیب بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ جو بندہ کہے کہ آدم علیہ السلام کو ملائکہ نے سجدہ کیا تھا لہذا میں بھی آج قبر کو سجدہ کرتا ہوں، تو اس کو کہا جائے کہ آدم علیہ السلام کی شریعت پر اگر عمل کرنا ہے، آدم علیہ السلام کی شریعت میں تو بہن کے ساتھ نکاح جائز تھا، کیا تھا؟ وہ بہن بھائی نکاح کرتے تھے، پھر تو بھی اپنی بہن کے ساتھ نکاح کر۔ اس بندے کو کہا جائے جو کہتا ہے کہ میں آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوا لہذا میں بھی سجدہ کرتا ہوں، تو اس کو کہا جائے کہ آدم علیہ السلام کی شریعت میں تو بہن کے ساتھ نکاح ہوا کرتا تھا، پھر تو بھی اپنی بہن کے ساتھ کیا کر؟ نکاح کر۔ اگر آدم علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنا ہے تو ہماری شریعت میں جس طرح بہن کے ساتھ نکاح حرام ہے، غیر اللہ کو سجدہ کرنا بھی حرام ہے، سمجھا نا تھے؟ ایک بات آخری میں بتا دوں، ہاں سمجھ لو بات، سجدہ تعظیم اور عبادت دونوں کا فرق جو ہے ظاہراً کوئی فرق نہیں ہے، یہ دل میں فرق ہے۔ کس میں؟ نیت کا فرق ہے۔ اگر عقیدہ شرکیہ ہے تو سجدہ عبادت ہے، اگر عقیدہ شرکیہ نہیں تو سجدہ تعظیم ہے۔ ظاہری طور پر وہ بھی دونوں ایک جیسے ہیں، دونوں میں یا ہوتا ہے الانحناء یا ہوتا ہے وضع الجبہہ علی الارض۔ فرق جو ہے نیت کا ہے، عقیدے کا ہے۔ عقیدہ علم غیب اور قدرت ما فوق الاسباب اور شفاعت قہریہ کا ہے تو وہ سجدہ عبادت بنے گا، اگر یہ عقیدہ نہیں ہے تو وہ سجدہ تحیہ و تعظیم بنے گا۔ اب آؤ غالیوں کا اشکال کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا جو سجدہ ہے نا بزرگوں کو، یہ سجدہ عبادت نہیں بلکہ سجدہ تحیہ و تعظیم ہے۔ سجدہ عبادت نہیں بلکہ سجدہ تحیہ و تعظیم ہے۔
ایک بات۔ دوسری بات، سجدہ تحیہ و تعظیم کا ثبوت قرآن سے ہے، قرآن پاک میں موجود ہے۔ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا، آدم علیہ السلام کو کیا گیا۔ اور تم جو اس کی منسوخیت کے لیے حدیث پیش کرتے ہو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی، وہ حدیث خبر واحد ہے، اور خبر واحد کے ذریعے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ کتنے سوال ہیں؟ 3۔ پہلا سوال کیا ہے کہ ہمارا سجدہ تحیہ کا ہے۔ دوسرا سوال کیا ہے؟ سجدہ تحیہ کا ثبوت قرآن میں ہے۔ تیسرا سوال کیا ہے کہ قرآن کی آیت کو منسوخ کرنے کے لیے قرآن ہونا چاہیے، تمہارے پاس تو خبر واحد ہے، خبر واحد سے تو عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ یہ 3 ان کے سوال ہیں۔ اب جواب شروع کر رہا ہوں۔ جواب، پہلا جواب، تمہارا یہ کہنا کہ ہمارا سجدہ سجدہ تحیہ ہے، یہ غلط ہے۔ سجدہ تحیہ تمہارا تب ہوتا جب تمہارا عقیدہ شرکیہ نہ ہوتا۔ تمہارا عقیدہ شرکیہ، تمہارا عقیدہ ہوتا ہے شرکیہ کہ مسجود جو ہے جس کو سجدہ کر رہے ہیں وہ عالم الغیب ہے، حاضر و ناظر ہے، مختار کل ہے۔ تو جب تمہارا نظریہ یہ ہے تو سجدہ تحیہ کا کیسے بن گیا؟ تمہارا سجدہ سجدہ تعظیم نہیں، سجدہ تعظیم نہیں بلکہ سجدہ عبادت ہے۔ کچھ سمجھ آیا جی؟ اگر تمہارا عقیدہ شرکیہ نہ ہوتا تو تمہارا سجدہ ہوتا تعظیم والا۔ تمہارا جب عقیدہ شرکیہ ہے تو سجدہ تعظیم نہیں بلکہ سجدہ عبادت ہے۔ نمبر 2، میں آگے جا رہا ہوں، مجمل بات کر رہا ہوں۔ نمبر 2، تمہارا یہ کہنا کہ یہ سجدہ تعظیم جو ہے یہ قرآن پاک سے اس کا ثبوت ہے، ہم مانتے ہیں کہ ثبوت ہے، صحیح بات ہوگی، ثبوت ہے، لیکن ثبوت قرآن سے کس چیز کا ہے؟ توجہ فرماؤ، قرآن پاک سے ثبوت ہے زندہ انسان کو سجدہ کرنے کا۔ کس کا؟ زندہ انسان کو سجدہ کرنے کا۔ اور تم جو قبروں کو سجدہ کرتے ہو یہ کہاں سے نکال آیا؟ آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوا تو آدم علیہ السلام بھی زندہ تھے یا مردہ تھے؟ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا، حضرت زندہ تھے یا مردہ تھے؟ ہاں جی، یوسف علیہ السلام بھی زندہ تھے، آدم علیہ السلام بھی زندہ تھے۔ قرآن پاک کے اندر تو زندہ انسان کو سجدہ تحیہ کا ثبوت ہے، تم مردوں کو اور قبروں کو سجدہ کر رہے ہو۔ سمجھ آیا جی؟ تیسری بات، تمہارا یہ کہنا کہ اس کی منسوخیت فقط حدیث کے ذریعے ہے، اور حدیث جو ہے وہ کیا ہے؟ خبر واحد ہے، یہ بھی غلط ہے۔ ہمارے پاس سجدہ تحیہ کی منسوخیت پر آیات قرآنیہ ہیں۔ کیا ہیں؟ آیات قرآنیہ، اور اس کے علاوہ احادیث ہیں، احادیث متواترہ۔ آیات قرآنیہ اور احادیث، ہاں ہمارے پاس ایک حدیث خبر واحد تھوڑی ہے، آیات قرآنیہ اور احادیث متواترہ ہیں۔ سمجھتے ہیں؟ اب صفحہ 125 پر نیچے لکھی آیت، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ بے شک سارے سجدے صرف اللہ کے لیے ہیں، پس نہ پکارا کرو اللہ کے ساتھ کسی ایک کو۔ دوسری آیت، وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ تیسری آیت، مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون۔ سمجھ رہے ہو تھی؟ یہ 3 آیات ہیں۔ احادیث بھی ہمارے پاس متواترہ ہیں۔ کیا ہیں جی؟ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ابھی گزری ہے، لو کنتو آمر احدا ان یسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد۔ اب پڑھو اگلے صفحے پر، اس روایت کو نقل کرنے والے کون ہیں؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنهم اجمعین عن النبی صلی اللہ تعالی وسلم قال لو كنت آمر احدا ان یسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها۔ ایک ابو ہریرہ ہو گئے،
دوسرے معاذ ابن جبل، سراقہ ابن مالک ابن جوشم، عائشہ صدیقہ، ابن عباس، عبداللہ ابن ابی اوفا، طلق ابن علی، ام سلمہ، انس ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ 10 صحابہ ہو گئے۔ نیچے دیکھو، نیچے ثعلبہ ابن ابی مالک، یہ 11واں راوی ہے۔ اگلے صفحے پر آ جاؤ۔ قیس ابن سعد، یعلا ابن مرہ، عصمہ، بریدہ، جابر بن عبداللہ، زید بن ارقم، عبداللہ بن مسعود، صہیب، عقبہ ابن مالک، غیلان ابن مسلم۔ کتنی ہو گئے؟ 21 راوی ہیں۔ کتنی ہیں؟ 21 راوی ہوں جس حدیث کے، وہ حدیث متواتر ہے۔ کیا ہے؟ 10 راوی ہوں تو وہ حدیث متواتر بنتی ہے، اس کے تو 21 راوی ہیں۔ سمجھ آیا جی؟ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا والمجمعین، اور روایت ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے اندر فرمایا، الذی لم یقم منہ، وہ جو حضرت جس سے کھڑے نہیں ہوئے، کیا فرمایا؟ لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، لعنت اللہ پاک کی یہود و نصارہ پر، بنا لیا انہوں نے قبور اپنے انبیاء کو مساجد۔ بی بی فرماتی ہے اگر یہی ڈر نہ ہوتا کہ حضرت کی قبر کو سیدھا ہوگا تو ہم حضرت کی قبر میدان میں بناتے۔ ہم نے کوٹھے اور کمرے کے اندر کیوں بنائی؟ تاکہ حضرت کی قبر کو سیدھا نہ ہو۔ فرماتی ہیں قالت فلولا ذالک، اگر یہ خطرہ نہ ہوتا، ابرز قبرہ، حضرت کی قبر کو ظاہر کر دیا جاتا، غیر انہ خشی ان یتخذ مسجدا، خطرہ ہوا کہ حضرت کی قبر کو مسجد بنا لیا جائے گا۔ ہائے اللہ اکبر۔ یہ حدیث بڑی عجیب ہے، لیکن میں کیا کروں، وقت تھوڑے ہونے کی بنا پر میں چھوڑ رہا ہوں۔ اب میں ایک اور بات عرض کرنے لگا ہوں۔ آپ نے جو فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سیدھا کرنا شروع کر دیا، اس سیدھے کا کیا مطلب ہے؟ نبیوں اور ولیوں کی قبروں کو سیدھا گاہ بنانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے 2 مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ خود قبر کو سیدھا کرتے تھے، قبر مسجود ہوتی تھی، یہ قبر کو سیدھا کیا کرتے تھے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نہ، سجدہ کرتے اللہ پاک کو، قبر کو قبلہ بناتے تھے۔ سجدہ کس کو کرتے؟ اللہ پاک کو۔ قبر کو کیا بناتے؟ قبلہ بناتے۔ لیکن دونوں صورتوں پر ان پر لعنت متوجہ ہوئی۔ قبر کو سجدہ کرے بندہ یا قبر کو قبلہ بنائے، ہر حال میں خدا کی رحمت نہیں بلکہ کیا ہے؟ لعنت ہے۔ علامہ طورپشتی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، وقال الامام طورپشتی رحمہ اللہ ھذا مخرج علی وجہین، یہ حدیث جو ہے یہ 2 مطلب ہیں اس کے۔ احدہما انہم کانوا یسجدون لقبور الانبیاء، ایک یہ کہ وہ انبیاء کی قبور کو سجدہ کیا کرتے تھے تعظیما لہم، اور دوسری بات مطلب یہ ہے کہ وہ تلاش کرتے تھے نماز کو مدافن انبیاء کے اندر اور سجدہ کرنا ان کی قبروں پر، لیکن توجہ کرنا ان کی قبور کی طرف حالت نماز میں، نظرا منہم بان ذلک الثنیہ، کہ یہ کام اعظم موقعا عند اللہ، اللہ کے ہاں اس کا زیادہ ثواب ہے۔ سمجھا نا تھی؟ الاجتماع علی الامرین، چونکہ یہ 2 امروں پر مشتمل ہے، اللہ کی عبادت بھی ہے اور مبالغہ بھی ہے تعظیم انبیاء میں، لیکن ہر 2 صورتوں جو ہیں ان میں کیا ہے؟ اللہ کی لعنت ہے، رحمت ہرگز نہیں ہے۔ سمجھا نا تھی؟ اب غالی لوگ جو یہ سوال کرتے ہیں، توجہ فرماؤ، آخری بات یہ بھی سن لو اچھے طریقے سے۔ وہ کہتے ہیں ہم تو قبر کو قبلہ بناتے ہیں، ہم قبر والے کو سجدہ نہیں کرتے، سجدہ کس کو کرتے ہیں؟ اور قبر کو قبلہ بناتے ہیں۔ الجواب، قبر کو قبلہ بنانا بھی ناجائز ہے، کیونکہ قبلہ بنانے کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ کتنی شرطیں ہیں؟ پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے اجازت ہو قبلہ بنانے کی۔ جس چیز کو قبلہ بنایا جا رہا ہے
اللہ پاک کی طرف سے قبلہ بنانے کی بغیر اللہ کی اجازت کے، بغیر شریعت کی اجازت کے اپنی مرضی کے ساتھ بندہ کسی بھی چیز کو قبلہ نہیں بنا سکتا۔ بزرگ آئے بیٹھے ہیں، کیسے جائیں؟ کافی دیر سے آئے بیٹھے ہیں یا ابھی تشریف لائے؟ اچھا 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 جی، قبلہ بنانا، قبلہ بنانے کی کتنی شرطیں ہیں؟ دو۔ پہلی شرط یہ کہ اللہ پاک اجازت دے میں، بندہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو قبلہ بنائے یہ ہرگز جائز، اور قبر کو قبلہ بنانے کی اجازت شریعت میں نہیں ہے۔ نمبر دو کہ وہ چیز جس کو قبلہ بنایا جا رہا ہے وہ قبلہ بنانے والے کی جنس سے نہ ہو، قبلہ بنانے والے کی جنس سے نہ ہو۔ اس مسئلے میں جنات اور انسان یک جنس ہیں کیونکہ دونوں مکلف ہیں۔ اب تو قبر کے اندر جو مدفون ہے وہ بھی بندہ اور قبلہ بنانے والا بھی بندہ، اس لیے بھی ناجائز ہے۔ اگلے صفحے پر آؤ، عبارت پڑھو شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کی۔ لیکن اینو قبلہ ساختن مخلوقات دیگر بعض مخلوقات را در حکمت الہی مشروط بدو چیز است۔ ایک مخلوق کا دوسری مخلوق کو قبلہ بنانا دو چیزوں کے ساتھ مشروط ہے۔ اولا کہ قبلہ ہم جنس خود نہ باشد، قبلہ جو ہے ہم جنس نہ ہو بلکہ غیر جنس ہو، کیونکہ جس صورت کے اندر قبلہ ہم جنس ہوگا تو وہم اشتراک و اعتقاد استقلال پیدا میں شود، تو اس صورت کے اندر استقلال کا عقیدہ پیدا ہونے کا وہاں ہے۔ مانند سجود برائے تصاویر صلحا، جس طرح کہ نیک لوگوں کی تصویروں کو سجدہ کرنا جو جنس آدم اور جنس گزرے ہوئے ہیں، اور آدم اور جنات اس معاملے کے اندر ایک جنس ہیں کیونکہ احکام تکلیفی دونوں میں شریک ہیں۔ دوسری تو شرط آگے قبلہ ساختن بامر الہی باشد، کہ امر الہی کے ذریعے ہو، نہ با استحسان عقلی، اپنے عقل کے اچھے سمجھنے کی وجہ سے نہ ہو، سمجھا نہ سے۔ ہائے ہائے بس کر رہے ہیں جی، اب مسائل تو بہت سارے ضروری ہیں جو رہ گئے ہیں، اسکاف کا مسئلہ ہے، سمجھا جی۔ ہمارے علاقے کے لوگ بھی نوراتا بیٹھتے ہیں، کیا بیٹھتے ہیں؟ نوراتا بیٹھتے ہیں قبروں پر، سمجھا جی۔ یہ نقل اتارتے ہیں طواف اپنے اعتکاف کی۔ اللہ اکبر۔ اعتکاف فرماتے ہیں ایسی عبادت ہے جو عرفات میں نہیں ہو سکتا، مزدلفے میں، منا میں، مسجد کے بغیر اعتکاف جائز ہی نہیں ہے۔ منا مزدلفے میں جب جائز نہیں ہے تو قبر پر جائز ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں جائز ہو سکتا۔ نماز کے بعد نا شرک فی الحج بھی بڑا قیمتی ہے، اور بھی بڑے قیمتی مسائل ہیں شد رحال کے، کیا کریں اب چھوڑ رہے ہیں مجبوراً۔ نماز کے بعد انشاءاللہ میں آپ حضرات کو نا یہ سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ شرک پھیلی کی بات صفحہ 164 انشاءاللہ تعالی نماز کے بعد وہ سمجھا دوں گا، کہ وہ بات ضروری ہے، سمجھا، نئی اور ضروری ہے، سمجھا۔ پھر چھٹی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔